हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे 13वां सबक खून का रंग, जो बेकल उत्साही का लिखा हुआ है। सबक शुरू करने से पहले कुछ अशार सुनेंगे। खुलूस दिल में लिए कारवां के साथ चलो, खुलूस दिल में लिए कारवां के साथ चलो, मुसाफिरो चलो अज़्म गिरां के साथ चलो। वतन की लाज बनो, ख़ौम की निखार बनो, वतन की लाज बनो, ख़ौम की निखार बनो, हर एक दिल के लिए हुस्न एतबार बनो। भुला दो फ़िरक़ा परस्ती की दास्तानों को, भुला दो फ़िरक़ा परस्ती की दास्तानों को, मिटा दो बढ़कर तासुब बरे जहानों को। कसम वतन की तुम्हें एकता के गुन गाओ, कसम वतन की तुम्हें एकता के गुन गाओ, दिलों में अज़मत क़ौम वो वतन को चमकाओ। क़दम के साथ अगर दिल मिलें तो बात बने, क़दम के साथ अगर दिल मिलें तो बात बने, जहाँ भी चाहो वहीं मंजिल हयात बने। हो एक दिल ज़रा आवाज़ भी मिला के चलो, हो एक दिल ज़रा आवाज़ भी मिला के चलो, चलो तो राह हवादिस में मुस्कुरा के चलो। इस गीत का मकसद, गीत खून का रंग बेकल उत्साही ने लिखा है। हमारा मुल्क कसीर मजहबी व कसीर लिसानी होने के बावजूद कौमी एकजहती का एक बेहतरीन पैकर है। यहाँ की तहज़ीब व तमद्दुन लासानी है। कसरत में वहदत के मुज़दाक़ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तमाम लोग सुख चैन अमन और शांति के साथ सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, लेकिन चंद ताकतें मुल्क का शहराज़ा बिखरने और भाईचारगी और हम आहंगी की फ़िज़ा को मुकद्दर करने की कोशिश कर रही हैं। इसी तनाज़ुर में गीत खून का रंग कौमी एकजहती का पैगाम देता है। सिन्फ़ की तारीफ़। गीत बुनियादी तौर पर गज़ल की तरह एक दाखिली और ग़िनाई सिन्फ़ सुकून है। इसमें शख्सी और दिली जज्बात का इज़हार होता है। आम तौर पर गीत के मौज़ू इश्क़ व मोहब्बत के मज़ामीन होते हैं। दौर जदीद ने इनके मौज़ूआत को काफ़ी वसअत दी है और इसमें सियासी, समाजी, मुआशी व माशरती मौज़ूआत को भी शामिल किया गया। गीत में कई बंद होते हैं। हर बंद के बाद गीत का पहला मिसरा या इस मिसरे का एक हिस्सा दोहराया जाता है। इसको टेप का मिसरा कहते हैं। गीत में उमूमन 4 या 5 बंद होते हैं और इनमें तसलसल के साथ एक ही ख़याल या जज्बे का इज़हार होता है। उमूमन इसकी बुनियाद हिंदी बहरों यानी छंदों पर रखी जाती है। उर्दू में गीत की रिवायत बहुत क़दीम है। कहा जाता है कि इसका आगाज़ अमीर खुसरो से होता है। कुली कुतुब शाह, मुल्ला वजही और वली दक्नी ने भी गीत लिखे हैं। नज़ीर अकबर आबादी को एक ख़ास मुकाम हासिल है। दौर जदीद के अहम गीत निगारों में आरज़ू लखनवी, हफ़ीज़ जालंधरी, अख्तर शेरानी, मीरा जी और बेकल उत्साही को एक ख़ास मुकाम हासिल है। शायर का तारुफ़। बेकल उत्साही का असल नाम मोहम्मद शफ़ी लोधी, क़लमी नाम और तख़ल्लुस बेकल उत्साही से मशहूर हैं। उनके वालिद का नाम खां बहादुर मोहम्मद हनीफ़ खां था। बेकल की पैदाइश 1928 को मौज़े गोरढुलपुर गोंडा में हुई। इंट्रेंस पास होने के बाद अदीब व माहिर और कामिल मुंशी की सनद भी ली। हिंदी में डिग्री ली। इन्होंने ग़ज़लें भी कही हैं और नज़में भी, लेकिन बुनियादी तौर पर ये गीत के शायर माने जाते हैं। खुशगलोई उनका ख़ास वस्फ़ है, इसलिए मुशायरों में बड़ी अहमियत की निगाह से देखे जाते हैं। उनके शेरी मजमूओं में नग़मा व तरन्नुम, निशात ज़िंदगी, सरूर जाउदां, परवाइयाँ, कोमल मुखड़े, बेकल गीत, ग़ज़ल सानूरी वग़ैरह काबिल ज़िक्र हैं। उन्हें हुकूमत हिंद ने पद्म श्री के एज़ाज़ से नवाजा। उनका इंतकाल 3 दिसंबर 2016 को हुआ। ये था शायर का तारुफ़। अब हम गीत पढ़ेंगे। क्यों चली कैसे चली उल्टी ज़माने की हवा, क्यों चली कैसे चली उल्टी ज़माने की हवा, क्या लहू एक नहीं, क्या लहू एक नहीं। एक भाई ने किसी भाई का घर लूट लिया,
ایک بھائی نے کسی بھائی کا گھر لوٹ لیا، قتل ممتا کو کیا، نور نظر لوٹ لیا۔ چھین لی کانپتے ہونٹوں سے جوانی کی دعا، کیا لہو ایک نہیں، کیا لہو ایک نہیں۔ آدمیت کو نمائش میں سجا رکھا ہے، دھرم کو جیسے کتابوں میں چھپا رکھا ہے، جیسے احساس محبت ہے قیامت کی بلا، کیا لہو ایک نہیں، کیا لہو ایک نہیں۔ عظمت امن کا پیغام چلے تھے لے کر، عظمت امن کا پیغام چلے تھے لے کر، وعدہ صبر کا بھی جام چلے تھے لے کر، شیشہ ضبط تو نازک تھا مگر ٹوٹ گیا، کیا لہو ایک نہیں، کیا لہو ایک نہیں۔ 7 دیوانے چلے ایک ہی منزل کے لیے، ایک کشتی تھی رواں ایک ہی ساحل کے لیے، مقصد زیست مگر جا کے کہیں ڈوب گیا، کیا لہو ایک نہیں، کیا لہو ایک نہیں۔ اپنے ہی خون کی برکھا میں نہائے ہے سماج، کوئی پوچھے تو دہکتے ہوئے شعلوں کا مزاج، آگ یہ کس نے لگائی یہ مکاں کس نے جلایا، کیا لہو ایک نہیں، کیا لہو ایک نہیں۔ آگ یہ کس نے لگائی یہ مکاں کس کا جلا، کیا لہو ایک نہیں، کیا لہو ایک نہیں۔ اپنی لغزش پہ ندامت کا سہارا دے دے، اپنی لغزش پہ ندامت کا سہارا دے دے، آج پھر امن و محبت کا کنارہ دے دے، کیا ہوا کیسے ہوا یار میرے بھول بھی جا، کیا لہو ایک نہیں، کیا لہو ایک نہیں۔ خلاصہ، خون کے رنگ کا بیکل اتساہی جدید لب و لہجے کے شاعر ہیں۔ وہ اس نظم میں ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کی یاد تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری تہذیب محبت، اخوت اور ہمدردی کی رہی ہے۔ زمانے قدیم سے ہی یہاں مختلف مذاہب، مختلف رنگ و نسل کے لوگ باہم مل جل کر رہتے ہیں، لیکن آج زمانے کی ہوا کیوں اور کیسے الٹ گئی؟ کیا ہمارا لہو ایک نہیں؟ اب زمانے کی ہوا کچھ ایسی بدل گئی، اب زمانے کی ہوا کچھ ایسی بدل گئی ہے کہ بھائی بھائی ایک دوسرے کے گھر لوٹ رہے ہیں، قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہے، ہر قتل ہونے والا کسی کا نور نظر ہے، ممتا کا قتل کیا جا رہا ہے۔ نوجوان جو اپنے والدین کا سہارا ہوتے ہیں، جو والدین کی طویل زندگی کے لیے دعا گو رہتے ہیں، ان کانپتے ہونٹوں سے جوانی کی دعاؤں کو چھین لیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہمارا لہو ایک نہیں؟ حالات کچھ اسی طرح بدل گئے ہیں کہ انسانیت کو سب لوگ بھول گئے ہیں۔ آدمیت اب ایک نمائشی چیز بن کر رہ گئی ہے۔ مذہب بھی آج کے اس دور میں صرف کتابوں کی زینت بن کر رہ گیا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر مذہب امن، شانتی اور اخوت کا درس دیتا ہے، لیکن آج احساس محبت بھی قیامت کی بلا بن کر رہ گیا۔ ہماری تہذیب تو یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کے لیے امن کا پیغام لے کے چلیں۔ ہم نے ساری دنیا کو وعدہ صبر کا جام پلایا تھا، لیکن ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ہمارا ہی پیمانہ ضبط ٹوٹ گیا؟ کیا ہمارا خون ایک نہیں؟ ہماری تہذیب تو ایسی تھی کہ ہم ایک ہی منزل کو پانے کے لیے سب مل جل کر ایک ہی کشتی میں سوار ہوا کرتے تھے، لیکن اب ہماری زندگی کا وہ مشترکہ مقصد کہیں ڈوب گیا ہے۔ کیا ہمارا خون ایک نہیں؟ آج حالات نے کچھ ایسا رخ بدلا ہے کہ ہم اپنے ہی خون میں نہائے ہوئے ہیں، اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جل رہے ہیں۔ آخر کسی کو تو معلوم ہوگا کہ یہ آگ کس نے لگائی اور کس کے مکان جل رہے ہیں۔ کیا ہمارا لہو ایک نہیں؟ آخر میں شاعر امن و آشتی کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی غلطی پر نادم ہو کر پھر ایک مرتبہ ہمیں امن و محبت کا پرچم بلند کرنا ہے۔ یہ سب کیا ہوا اور کیسے ہوا بھول کر ایک نئے روشن مستقبل کی طرف قدم بڑھانا ہے، کیونکہ ہم سب کے خون کا رنگ ایک ہی ہے۔ شاعر پوچھ رہے ہیں اپنے آپ سے، کیا ہمارا خون ایک نہیں ہے؟ تمام انسانوں کا خون ایک ہی ہے۔ انسانی نسل
کیوں ایسا کر رہی ہے، رنگ و نسل میں بڑھتی جا رہی ہے۔ خصوصاً ہمارے ہندوستان میں تو ایسا ہوتا تھا کہ کئی مذاہب کے، کئی قوموں کے لوگ بستے ہیں، کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ ملی جلی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ حالانکہ یہاں پر بھی کچھ لوگوں کی وجہ سے یہاں پر بھائی کا بھائی دشمن ہو گیا ہے، ماں کی گود ویران ہو رہی ہے، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، ممتا کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ جو بھی ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، اس کی جان ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے، آدمی آدمی کا دشمن ہو رہا ہے اور انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ انسان جبکہ سب مل جل کر ایک ہی کشتی میں سوار اپنی زندگی کے وہ مشترکہ مسائل حل کرتے تھے اور اپنے مقصد کو پہنچتے تھے، اب ویسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ہمارا خون ایک نہیں ہے؟ پھر آخری میں شاعر یہ بولتا ہے کہ ہم سب یہ بھول جائیں کہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، یہ سب بھول کر، سب مل جل کر پھر سے اپنے روشن مستقبل کی طرف جٹ جائیں، سب ایک ساتھ مل جل کر ایک قدم، سب 7 قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھیں، اور یہ تمام چیزیں جو آپس میں پہلے سی رواداری، محبت، شفقت، یہ دوبارہ سے ہم میں جگانا ہے۔ ہم سب کو مل جل کر رہنا ہے، کیونکہ ہم سب کے خون کا رنگ ایک ہی ہے۔ یہ تھا اس گیت کا مقصد۔ شکریہ۔